بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ قرض کے متعلق ہے۔ جو بندہ مقروض ہو چکا ہے اور کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپنا قرض اتارے، تو قرض سے چھٹکارا کے لیے، قرض سے نجات پانے کے لیے آج میں ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ مکمل انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور باوضو ہو کر بہتر ہے یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد فرمائے گا اور قرض سے نجات حاصل کر لے گا۔ جو بندہ کوشش کے باوجود بھی آئے دن قرض کے بوجھ کے نیچے جا رہا ہے اور کوئی صورتحال اسے نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپنا قرض ادا کرے، تو وہ بالکل مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ 41 دن تک کم از کم کریں، یا جب تک آپ کا قرض ادا نہیں ہوتا آپ اس وظیفہ کو جاری رکھیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کے خزانوں سے آپ کے قرض کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف نماز والا پڑھیں، جس کو درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو پھر کوئی بھی درود شریف جو ہے اول آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر کے اندر درود شریف پڑھنا ہے اور یہ ہر روز عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ بھی پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ بھی 500 بار پڑھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، بہتر افضل اور اعلیٰ وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ورنہ جب وقت چاہے تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کی مقدار میں نے 500 بار بتائی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی اتنی تعداد نہ پڑھ سکے تو پھر وہ کم از کم 313 مرتبہ اس کو پڑھے۔ اگر 313 مرتبہ کی تعداد پوری کرنا بھی مشکل ہے تو پھر آپ اس کو 101 مرتبہ ہر صورت کے اندر پڑھیں۔ باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ کر قبلہ رخ منہ کر کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھ کر پھر جو ہیں دعا مانگا کریں۔ ہر بار یہی عمل کرنا ہے۔ اگر بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہ ہو یا کچھ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور باقی آپ چل پھر کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی تعداد کو آپ جو ہیں مکمل کریں۔ کم از کم 500 بار اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی اس کی تعداد پوری نہیں کر سکتا تو 313 بار یا 101 بار بھی وہ پڑھے، تو اس کے پڑھنے سے جو ہے انشاءاللہ تعالی غیب سے جو ہے اس کے قرض کا اسے جو ہے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ کوئی ایسے راستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دے گا، ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ اس سے نہ صرف اس کا قرض اترے گا بلکہ اس وظیفے سے بندے کے رزق روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ وہ بندہ بھی کر سکتا ہے کہ جس کے اوپر قرض تو نہیں ہے، البتہ وہ بندہ رزق کی تنگی کا شکار ہے اور اس کے لیے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے اور آئے دن وہ بیچارہ پریشان ہے رزق روزی کے حوالے سے، تو اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور اتنا رزق آتا ہے کہ بندے سے سنبھالا بھی نہیں جاتا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ کسی جو ہے ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، اسے کوئی جاب وغیرہ نہیں مل رہی اور وہ کوشش کافی کر رہا ہے، تو پھر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اس کا جو ہے وہ ورد کرنا کثرت کے ساتھ شروع کر دے۔ اگر اس کو جو وظیفہ میں نے بتایا ہے یہی پڑھنا شروع کر دے تو بھی اس کے لیے کفایت ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ جسے جو ہے غیب سے اس کی مدد فرمائے گا اور اس کی کوئی نہ کوئی جاب کا سلسلہ بن جائے گا۔ یہ دونوں وظیفے کر لیں تو ملازمت کے جلد مواقع میسر آتے ہیں اور اس کے لیے کہیں سے کوئی نہیں اسباب پیدا ہو جاتے ہیں،
تو یہ دونوں وظائف صرف ان 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ بندہ رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہے تو بھی یہ وظیفہ کرے، ایک بندہ قرض کے اندر مبتلا ہے تو بھی یہ وظیفہ کرے، ایک بندہ کسی جاب کی تلاش کے اندر ہے، نوکری کی تلاش میں وہ نہیں مل رہا تو وہ بندہ یہی وظیفہ کرے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں، یہ 3 چیزوں کے لیے میں نے بتایا ہے، اس کے اور بھی بہت زیادہ اس کے جو ہیں بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں ان 3 چیزوں کے علاوہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کی پریشانی دور فرمائے، آمین ثم آمین۔